السلام علیکم دوستو، آج میں ایک بڑا نازک اور حساس موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، جب ہم یہ سنتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک ماں کو اس کے بیٹوں نے اس کی بیماری سے تنگ آ کر اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا۔ وہ ماں جس کی خدمت کر کے ہم جنت کے امیدوار بن سکتے ہیں اور جس کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، جس ماں کی وجہ سے ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنی عظیم و شان محلات یا باغات سے نوازیں گے، ہمارے نزدیک اس ماں کا مقام اولڈ ہاؤس ہے، مقام افسوس ہے۔ اگر ہماری تعلیم ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بوڑھے والدین ہماری آزادی اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جو اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہے۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دے تو اس کا پہلو بدل کر بچے کو خشک جگہ پر لٹا دیتی ہے اور خود گیلی جگہ پر لیٹ جاتی ہے۔ اولاد چاہے کتنا ہی برا سلوک کرے مگر ماں کی زبان سے اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دعا ہی نکلتی ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد جب آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، اب سنبھل کر قدم رکھنا، اب تیرے پیچھے دعا کرنے والے ہاتھ نہیں رہے۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہمیں ماں کی عظمت و شان بیان کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 حق ماں کے ہیں اور 1 حق باپ کا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کتنی عظیم ہستی ہے، جس کے حقوق کے لیے ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہماری رہنما فرمائی۔ دوستو، ماں ہی وہ ہستی ہے جو خود روکھا سوکھا کھا لیتی ہے مگر اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی خوراک مہیا کرتی ہے۔ اور پھر عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ماں کی شان کچھ انداز میں بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، بے ادبی جنہیں ماں دی کیتی اودے ککھ نہیں رہنا پلے، کہ رب نے جنت رکھ چھڈی ماں دے پیراں تھلے۔